حضرت سری بن یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ خراسانی شخص بصرہ آیا، اس نے بصرہ کو اپنا مسکن بنایا، اس کے پاس 10,000 دینار تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اور اس کی بیوی نے حج پر جانے کا ارادہ کیا، تو وہ خراسانی شخص لوگوں کے پاس آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر امانت دار شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خبیب اعجمی۔ وہ خراسانی شخص 10,000 دینار لے کر خبیب اعجمی کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور ان پیسوں کو اپنے پاس امانتاً رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو ان پیسوں سے میرے لیے ایک مکان خریدنے مجھے ضرورت ہے، اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے میرے لیے مکان خریدا یا نہیں خریدا۔ اگر نہیں خریدا تو میں آپ سے رقم لے لوں گا، اور اگر خرید لیا ہوگا تو بس وہی مکان میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہا اور وہ حج پر روانہ ہو گیا۔ حضرت خبیب نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس خراسانی شخص کے پیسوں کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور اس خراسانی شخص کے لیے اپنے رب سے جنت میں ایک محل خریدتا ہوں۔ یہ کہا اور حضرت خبیب نے وہ ساری رقم خراسانی کی صدقہ کر دی۔ اب خراسانی شخص جب حج سے واپس آیا اور وہ حضرت خبیب کے پاس گیا، کہا کہ حضور میری رقم سے آپ نے میرے لیے مکان خریدا یا نہیں خریدا، یا میری رقم آپ کے پاس محفوظ ہے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں نے تمہاری رقم سے تمہارے لیے جنت میں محل خرید لیا ہے، اگر چاہو تو یہ محل رکھ لو، اور اگر چاہو تو میں تمہیں تمہاری رقم دینے کو تیار ہوں۔ وہ خراسانی شخص سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں اپنی گھر والی سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ وہ خراسانی شخص گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت خبیب نے میرے ان پیسوں کے بدلے میں جنت کا محل خرید لیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی ہاں میں راضی ہوں، لیکن آپ ایسا کریں حضرت خبیب سے ایک تحریر لکھوا لیں، ایک معاہدہ لکھوا لیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ اب وہ خراسانی شخص حضرت خبیب کے پاس آیا اور حضرت خبیب سے عرض کی کہ خبیب آپ میرے لیے ایک معاہدہ لکھ دیں تاکہ جنت میں میرے لیے محل پکا ہو جائے۔ اب حضرت خبیب نے کاتب کو بلایا اور کاتب سے کہا کہ لکھو تحریر۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبیب نے 10,000 دینار کے عوض جن کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گیا ہے، ان 10,000 دینار کے عوض جنت میں ایک محل خرید کر دیا ہے۔ جب یہ خراسانی شخص اس دنیا سے پردہ کر جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس خراسانی شخص کو وہ محل عطا فرمائے گا۔ یہ تحریر لکھ کر اس خراسانی شخص کو دے دی۔ حضرت سری بن یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ خراسانی شخص تحریر لکھوا کر لے گیا اور اپنی بیوی کو دے دی، اور وصیت کی کہ اگر مجھے موت آ جائے تو یہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھوا دینا۔ اب کچھ دنوں کے بعد خراسانی شخص بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، تو غسل دینے والے آئے، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا غسل دینے والوں سے کہ اب ایسا کرو کہ یہ تحریر نامہ جو لکھا گیا ہے، یہ خط جو ہے، اس کو میرے شوہر کے کفن کے اندر رکھ دو۔ انہوں نے کفن کے اندر وہ خط رکھ دیا، وہ معاہدہ رکھ دیا۔ اب جب اس خراسانی شخص کو دفن کر دیا گیا، قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور دعا کر کر واپس آنے لگے، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس خراسانی شخص کی قبر پر ایک خط پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ خبیب نے جو جنت خریدی تھی، جو محل اس خراسانی شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے وہ محل اس خراسانی شخص کو عطا کر دیا ہے۔ جب لوگوں نے وہ خط پڑھا تو وہ حضرت خبیب کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہم نے تو اس کے کفن کے اندر رکھ دیا تھا، لیکن جب ہم نے اس خراسانی شخص کو دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی اور ہم دعا کر کر آنے لگے تو یہ خط ہمیں قبر کے اوپر ملا۔ تو حضرت خبیب اس خط کو پڑھ کر رونے لگ گئے، اور حضرت خبیب کہنے لگے واقعی اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے نام پر جو چیز عطیہ کرتا ہے، پھر ان چیزوں کے بدلے میں کوئی شخص اگر جنت خریدتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کے ولیوں کی طاقت ہے
کہ اللہ اپنے ولیوں کی زبان کو پورا کر دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنے ولیوں کی لاج رکھتا ہے کہ ولی جب دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی جنت کو خرید کر دوسروں کو دے سکتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔